الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیں گے بآواز بلند الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے نا اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں, 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں, 10 درجات بلند ہوتے ہیں. اگر میں یہ کہوں جو ایک بار درود پاک پڑھے اسے 10 یورو ملیں گے, اب سچ بتائیں کتنے درود پڑھیں گے؟ بندہ کہے یار کمال ہے, اب تو آج جاب ہی نہیں کرنی, تصویر پکڑنی ہے اور سارا دن درود ہی پڑھنے, 1000 درود پہ 10,000 یورو ہیں. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک درود پر 10 یورو کی اہمیت ہے یا ایک درود پر 10 اللہ کی رحمتوں کی اہمیت ہے؟ ایک درود پر 10 گناہ معاف. یہ گناہ معاف آپ سمجھتے ہیں؟ ایک درود پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. ایک نیکی, آپ کو پتہ قیامت کے دن ایسا وقت ہوگا جس کو کہتے ہیں نفسا نفسی کا عالم ہوگا. سارے دوست بیلی سنگی وہاں موجود ہوں گے جو ہمارا دنیا میں بڑا خیال کرنے والے, ایون ہمارے ماں باپ بھی موجود ہوں گے, مگر ایک نیکی بھی کوئی کسی کو نہیں دے گا. بیٹا باپ کے پاس جائے گا کہ والد صاحب ایک نیکی چاہیے, کیونکہ نامہ اعمال تو تولے جائیں گے نا, اسکیل لگے گا. اور آپ کو پتہ ہے وہ اسکیل کتنا ٹپیکل ہوگا, کتنا کروشل ہوگا. وہ جو میزان ہوگا وہاں اعمال تولے جائیں گے. اور قرآن کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, سورہ قاریہ میں ہے نا, فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا, ہیوی ہو گیا, وہ تو چین میں ہوگا, عیش میں ہوگا, جنت کی نعمتوں میں ہوگا. آگے فرمایا فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا, فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نارن حامیہ, کا جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا وہ شعلے مارتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوگا. اب ذرا سمجھیے گا, اتنا کروشل یہ نامہ معاملہ ہوگا کہ کسی طرح ہر بندہ چاہے گا قیامت کے دن کہ میری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے. تو روایتوں میں آتا ہے ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی, صرف ایک نیکی باقی ہو, ایک نیکی مل جائے تو جنت میں چلے جائیں گے. اب وہ ایک نیکی ڈھونڈنے کے لیے سب کے پاس جائیں گے, ماں کے پاس, والد کے پاس, ماں بیٹے کے پاس آئے گی. اچھا پھر ریکویسٹ کریں گے نیکی نہیں دے رہے نا تو ایک گناہ میرا لے لو, میرا ایک گناہ لے لو گے تو گناہ کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا, بیلنس شیٹ سیٹ ہو جائے گی. مگر کوئی کسی کو نیکی نہیں دے گا. اب بتائیے نیکی قیمتی ہے یا دنیا کی دولت قیمتی ہے؟ اور ہر درود پر 10 نیکیاں ہیں, 10 گناہ معاف ہیں. ہم کتنا وقت دنیا کو دیتے ہیں اور کتنا تھوڑا وقت اپنے اعمال کو دیتے ہیں. پلیز یہ بڑی آسان نیکی. آپ کوئی بھی جاب کرتے ہیں, بائک چلاتے ہیں, گاڑی چلاتے ہیں, ایون کوئی بھی جاب کرتے ہیں, آپ ٹریول کرتے ہوں گے, ٹرین میں جاتے ہوں گے, بس میں جاتے ہوں گے, واک کرتے ہوں گے, یہ جتنا ٹریولنگ ٹائم ہے کاش یہ ٹریولنگ ٹائم ہم درود ٹائم بنا دیں. آپ کر کے دیکھیں کہ جب پیدل چلنا ہے نا یا جب سفر کرنا ہے میں نے درود پڑھنا ہے, تصویر رکھ لے ساتھ. آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایک دن میں آپ کے کتنے سارے درود پاک ہو جائیں گے. اچھا درود پاک بڑے آسان سے بھی ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, بڑا آسان سا درود پاک ہے. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم, یہ بھی درود پاک ہے. کوئی بھی درود پاک جو آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں, اور پھر جتنے زیادہ پڑھیں گے, حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے کہ جو روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ لے وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. یعنی مرنے سے پہلے اس کو جنت میں اپنا گھر دکھا دیا جائے گا. 1000 بار درود پاک آسانی سے ہو جائیں گے اگر آپ اس کو ایک بار ٹرائی کریں کہ یار میرا ٹریولنگ ٹائم جو ہے میں نے درود ٹائم بنا دے رہا ہے. اچھا رحمتیں الگ ہیں, اس پہ آپ کے کام کا سیدھے الگ ہونا شروع ہو جائیں گے, آپ کی صحت میں برکت آنا الگ شروع ہو جائے گی, آپ کی روزی میں برکت الگ شروع ہو جائے گی, آپ کی عزتوں کی حفاظت الگ شروع ہو جائے گی, وہ الگ برکتیں مل رہی ہوں گی, اور انشاءاللہ قیامت کا خزانہ الگ جمع ہو رہا ہوگا. بس اصل چیز ہے مائنڈ سیٹ بن جائے. ہم میں سے بہت سو کا ایک ہی مائنڈ سیٹ ہے کہ دنیا سیٹ ہو جائے, زیادہ یورو بن جائیں, ڈاکیومنٹس بن جائیں, آگے جا کے پاسپورٹ بن جائے, پھر فلاں کنٹری میں شفٹ ہو جاؤں, آلویز تھنکنگ لائک دیٹ. لیکن ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اس پورے سفر میں پاسپورٹ بننے تک, پیسے کمانے تک, فیوچر بنانے تک, کہیں بھی راستے میں میرا انتقال بھی تو ہو سکتا ہے, اور اس دوران مر گیا تو جس قبر میں جاؤں گا. کبھی آپ نے سنا ہے کہ ہنگرین پاسپورٹ والے کی قبر الگ ہوتی ہے اور پاکستانی پاسپورٹ والے کی الگ ہوتی ہے؟ یا برٹش پاسپورٹ جس کے پاس ہوگا اس کا کفن ذرا زیادہ لگژری ہوگا, یورپین یونین کا پاسپورٹ ہوگا تو اس کی قبر میں جناب زبردست قسم کی جو ہے وہ ایئر کنڈیشن بھی لگ جائے گا. نہیں, جیسا بھی پاسپورٹ ہو, جیسے بھی ڈاکیومنٹ ہو, ویئر ایور یو ڈائی, جانا اسی 2 گز کی قبر میں, وہی لٹھے کا کفن پہننا ہے.
اور قبر میں پاسپورٹ ساتھ نہیں آئے گا, ڈاکیومنٹ ساتھ نہیں آئیں گے, یوروز بھی ساتھ نہیں آئیں گے. کیا ساتھ آئیں گے؟ میرے اعمال. وہ کہاں ہیں؟ اس کی بیلنس شیٹ کب بنائیں گے؟ اس کے بارے میں کب سوچیں گے؟ آپ کو پتا ہے جب بندے کا انتقال ہوتا ہے نا, تو ہمارے گھر والے فیملی کے لوگ بات کرتے ہیں کہ میت نے پیچھے کیا چھوڑا ہے. پتہ ہے فرشتے کیا بات کرتے ہیں؟ میت نے آگے کیا بھیجا ہے. تھنک اباؤٹ اٹ. آگے کیا بھیجا ہے؟ نمازیں پڑھ کے, روزے رکھ کے, درود پاک پڑھ کے, تلاوت قرآن کر کے, صدقہ و خیرات کر کے, اپنے ماں باپ کی فرما برداری کر کے, لوگوں میں حسن اخلاق سے پیش آ کر ہم آگے بہت کچھ بھیج سکتے ہیں. لیکن کچھ نیکیاں تو کمال ہے نا, اتنی آسان ہے. یعنی ابھی ہم نے اتنی بار اللہ کا ذکر کیا, ٹھیک ہے نا, حسبی ربی جل اللہ پڑھتے رہے, ہم نے درود پاک پڑھا, کچھ بھی ہم نے ایفرٹ نہیں کی ہے. ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ, اب کہیے الحمدللہ, اب کہیے اللہ اکبر, اب کہیے لا الہ الا اللہ. 1 منٹ بھی نہیں لگا, لیس دین منٹ. آپ میں سے کوئی کھڑا نہیں ہوا, کسی کی کیلوریز بھی شاید برن نہیں ہوئی, کوئی محنت نہیں کی. آپ کو اندازہ ہے آپ نے کیا کما لیا ہے؟ اتنی دیر میں کیا کماتے ہو؟ چلے یورپ میں بیٹھتے ہیں لوگ, پاکستان میں بھی یہ بیان سن رہے ہوں گے, اس وقت یہ لائیو جا رہا ہے, تو میں اگر یورپ میں رہنے والوں سے پوچھوں کہ لیس دین اے منٹ آپ کتنے پیسے بنا سکتے ہیں؟ چاہے آپ بیسٹ جاب کر لیں, یورپ کی سب سے مہنگی جاب کر لیں, 50,000 یورو کی جاب کر لیں, مہینے کے آپ کو 50,000 یورو ملے, تو کبھی حساب کیجئے گا اس کو گھنٹوں پہ, ان گھنٹوں کو منٹوں پہ, تو شاید 1 منٹ کے چند ہی یوروز بنیں گے. ایسا ہی ہے نا, ٹھیک ہے. لیکن آپ کو اندازہ ہے آپ نے کیا کمایا ابھی؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے وعدے ہیں, جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے, ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے, ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے, لا الہ الا اللہ کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے. اب بیٹھے بٹھائے میں اگر روز پڑھتا رہوں, ایک ایک تسبیح پڑھتا رہوں, تو کتنے درخت لگ جائیں گے؟ کیا ہم سب مل کر یہ پاور رکھتے ہیں؟ اینی ہیئر ہیو اے پاور ٹو بائی اے ٹری ان ہیون؟ ہم میں سے کوئی ہے جو جنت میں درخت خرید سکے پیسوں سے؟ کوئی نہیں خرید سکتا. ساری دنیا کی دولت جمع کر لے, جنت کا درخت نہیں مل سکتا. مگر سبحان اللہ کہہ دیں, اللہ کا ذکر کر لے, جنت میں درخت مل جاتا ہے. تو کیوں ہم یہ نیکی, جو اتنی آسان نیکیاں ہمارے لیے رکھی گئی ہیں. اچھا, ہمارے بزرگان دین کا یہ معمول تھا کہ وہ بہت ذکر اللہ کرتے تھے. ایک بزرگ کے بارے میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی نام سنا ہوگا آپ نے, بہت بڑے اللہ کے ولی, ویسے ہی بہت ساری نیکیاں ہیں ان کے پاس. اتنا اللہ کا ذکر کرتے تھے. ایک بار نائی کی دکان پر گئے بال تراشوانے کے لیے, تو مونچھیں تراشوانی تھی. تو نائی نے کہا حضور تھوڑی دیر خاموش ہو جائیں, کیونکہ آپ ذکر کر رہے ہیں, میں مونچھیں کاٹوں گا, آپ کے ہونٹ پہ کٹ نہ لگ جائے. آپ کہتے ہیں کٹ لگتا ہے تو لگ جائے, میں اللہ کا ذکر نہیں چھوڑ سکتا. ایک ایک سیکنڈ کا اچھا استعمال. کیوں؟ وجہ کیا تھی کہ جس دن میری اور آپ کی آنکھیں بند ہوں گی نا, ہمارا انتقال ہوگا, مرنا تو ہے نا, پھر نیکی نہیں کر سکیں گے. وہاں اندازہ ہوگا کہ یار میں اور نیکیاں کر لیتا تو اور مجھے ریوارڈ ملتے, اور مجھے انعامات ملتے. تو آج زندہ ہے تو آج کیجئے نا, آج کس نے روکا ہے آپ کو؟ تو یہ بہت آسان نیکیاں ہیں, ذکر الہی کرنا, درود پاک پڑھنا. اچھا, ایک اور سوال اگر میں کروں, ہم میں سے کون کون چاہتا ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو؟ ماشاءاللہ, ایوری بڈی وانٹ. کیوں؟ کہ ہم نے حدیث سنی ہے کہ جس کا آخری وقت, آخری جملہ یا آخری الفاظ مرتے وقت لا الہ الا اللہ ہوں گے, وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. ایسا ہی ہے نا. اب ذرا دل کے دروازے پر دستک دوں, تھوڑا سا آپ سے ایک سوال پوچھوں, جواب مجھے مت دیجیے گا, اپنے آپ کو ہی دیجیے گا. ہر کوئی چاہتا ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو. آج پورے دن میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ اچھا, پورے ہفتے میں کتنی بار پڑھا ہے؟ اچھا, یہ پورا مہینہ گزرا ہے, اس میں کتنی بار کلمہ پاک پڑھا ہے؟ اپنے آپ سے پوچھئے. یہ میرا اور آپ کا حال ہے کہ مرتے وقت ہر کوئی کلمہ پاک چاہتا ہے اور زندگی میں پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. تو آپ سوچئے, تو ہمیں ذکر الہی کرنے کی, اللہ کو یاد کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. یہ بہت آسان نیکیاں, اور بلیو کریں کہ جب آپ کی زبان پر ذکر و درود جاری رہے گا نا, کام کاج کے دوران بھی, تو آپ سیکیور فیل کریں گے. آپ کو فیل ہوگا کہ میری مشکلیں آسان ہو رہی ہیں. اور پھر اس ماحول میں, اس ایریا میں, یہاں تو ہمیں اور اللہ کے قریب ہونا ہے. تو درود پاک کی کثرت ہو, ذکر الہی ہو, توبہ استغفار ہوتا رہے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہیں جن کے صدقے میری اور آپ کی بخشش ہونی ہے. مگر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دن میں بعض روایتوں کے مطابق 70 بار اور بعض روایتوں کے مطابق 100 بار استغفار کرتے. یہ کیا تھا؟ میری اور آپ کی تربیت ہو رہی ہے نا. ہم جیسا گناہگار کتنی بار توبہ کرتا ہے؟ تو کاش استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ, یہ زبان چلتی رہے.
تو کتنی برکتیں ملیں گی. تو انشاءاللہ نیت کرتے ہیں کہ اب روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. تو جیسا کہ میں نے کہا کہ ماشاءاللہ آج ہماری خوش بختی ہے کہ پوری دنیا دعوت اسلامی کی جو مرکزی مجلس شورا ہے، اس کے نگران، اس کے ہیڈ حاجی عمران اتاری صاحب ہمارے درمیان ہیں. اور میں یعنی یوں سمجھیے کہ بوڈاپیسٹ میں یہ جو اجتماع ہو رہا ہے نا، اس میں ایک اور کہتے ہیں نور علی نور یہ ہے کہ نارملی اجتماع مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد ہوتے ہیں. یہ اجتماع ایک تو مغرب سے پہلے ہو رہا ہے اور دوسرا جمعے کی مغرب سے پہلے ہو رہا ہے. تو سبحان اللہ، یعنی خاص قبولیت دعا کی جو گھڑیاں ہیں نا، ہم اس وقت اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں مصروف ہے. یہ رب کا احسان ہے. اور پھر انشاءاللہ اجتماع میں نگران شورا کا بھی بیان ہوگا، پھر آپ دعا فرمائیں گے. تو ظاہر ہے ہم سب کو دعائیں چاہیے، تو دعا میں بھی انشاءاللہ شرکت کریں گے اور انشاءاللہ وہ جو فرمائیں گے ہم اس پر عمل بھی کریں گے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو غور سے سننے کی اور اسے یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین بھی اسی طرح شامل رہیے، بلکہ اگر آپ یہ بیان مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں تو دوسروں کو بھی دعوت دے دیجیے تاکہ اور بھی آپ کے رشتہ دار جاننے والے مدنی چینل پر ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. صلو علی الحبیب.